तोरखो का इलाका और तोरखो के इलाके को लोअर चतराल के साथ मिलाने वाला जो पुल गिरकर तबाह हुआ था, उसको मद्देनज़र रख के उन लोगों की नीड को कंसीडर करके पेशावर में 5 दिन तक एक कामयाब धरना दिया। इसलिए आप नौजवानों को यहाँ में ज़रूरत थी। इसके बाद मैं आप सबका शुक्रिया अदा करते हुए बिलखुसूस तहरीक तहफ़्फ़ुज़ हुकूक़ चतराल के कैबिनेट मेंबर्स, मैं दावत दूँगा एहसान बिन असद साहब को, जो यहाँ आके मुख्तलिफ मसाइल के हवाले से एज एन स्टूडेंट्स अपना ख्यालात का इजहार करें। मुहतरम एहसान बिन असद साहब। तो जैसे हमारे रोड सही नहीं होंगे तो मैं ये मुश्किल समझता हूँ कि एक सयाह भी चित्राल नहीं आएगा। तो इसके हवाले से मैं गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से अपील करता हूँ कि सबसे पहले हमारे चित्राल के रोड्स की तरफ तवज्जो दें और जो ज़ेर तामीर पुल है उनको मतलब हुकूमत से गुजारिश करता हूँ कि उनकी तामीर के हवाले से काम को आगे जारी रखे। तो अच्छा, तो सयाहत मैं सिर्फ़ और सिर्फ टूरिज़म पे भी काम कर रहा हूँ, तो मैं सिर्फ़ और सिर्फ सयाहत के हवाले से आपसे कुछ बातें करना चाहता हूँ। मैं आपसे कुछ सवाल करता हूँ, मैं गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से सवाल करता हूँ कि चित्राल में सयाहों के लिए क्या नहीं है। मैं वो बातें भी आपको बताऊँगा जो चित्राल में सयाहों के लिए कुदरत की तरफ से गिफ्ट वहाँ पर रखे हुए हैं। तो सबसे पहले जो हमारा चित्राल में सयाहों के लिए है वो है 4000 साल पुराना कैलाश कल्चर, जिसके हवाले से आप सबको पता है। दूसरा जो हमारा चित्राल में सयाहों के लिए है वो है दुनिया का बुलंदतरीन पोलो ग्राउंड, शंदूर पोलो ग्राउंड। और तीसरा जो हमारा सयाहों के लिए चित्राल में है वो है दुनिया का मुनफरिद फ्री स्टाइल पोलो। और चौथा तिरिचमेर चोटी। और पांचवा ठंडे पानी का ट्राउट फिश और ये खूबसूरत पहाड़ी नज़ारे। तो इसके हवाले से मेरे ख्याल में आप सब मेरे साथ इत्तिफाक करते हैं कि सयाहों के लिए चित्राल में बहुत कुछ है, लेकिन अफसोस की बात यह है कि हमारे चित्राल में रोड्स और इंफ्रास्ट्रक्चर का हालत बिल्कुल बदतर है। डॉक्टर फारूक अहमद साहब को कि वो यहाँ आके अपने ख्यालात का इजहार करें। डॉक्टर फारूक अहमद साहब, आपके भरपूर तालियों में। ऐसी बुनियादी बातें बताना चाहता हूँ जो यहाँ पे जो प्ले कार्ड उन्होंने शो किए हैं, जो पोस्टर शो किए हैं, वहाँ पे हमें नज़र नहीं आ रही है जो कि होना चाहिए। मैं इस बात पे भी इत्तिफाक करता हूँ कि किसी इलाके की इंफ्रास्ट्रक्चर बैकबोन होते हैं उस इलाके की डेवलपमेंट के लिए, क्योंकि अगर आपके पास इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं होता है, तख्ती ढांचा बुनियादी जिसको हम कहते हैं वो नहीं होता है, रोड नहीं होता, पुल नहीं होता और इस तरह की चीज़ें, जब सड़कें नहीं होती, तो आप या कोई मुल्क या कोई इंडिविजुअल कोई भी तरक्की नहीं कर सकता। ये तो बुनियादी जो हम बुनियादी चीज़ें पढ़ते हैं तरक्की के, उसमें इस चीज़ का होना लाजमी है। लेकिन ये बात भी याद रखें कि इसके साथ साथ एक और चीज़ है जिसको हम तालीम कहते हैं। तालीम जिस मुआशरे में ना हो उस मुआशरे का तरक्की करना बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि जो अब आप डेवलपमेंट के जब आप थ्योरीज पढ़ते हैं तो उसमें तालीम का एक बुनियादी किरदार है। तो हमारे चित्राल में बेसिकली एजुकेशन के हवाले से माशाल्लाह बहुत अच्छे हैं, लेकिन क्या यही एजुकेशन अच्छा है जो यहाँ पे इस्लामाबाद पे आके एक बंदा, मैं आप जिस तरह आप लोग कर रहे हैं और मैं ले रहा हूँ एजुकेशन, जिसके पास रिसोर्सेज है वो आके इस्लामाबाद में आके एजुकेशन हासिल कर सकता है, उससे जिससे कम रिसोर्सेज है पेशावर में जाके एजुकेशन हासिल कर सकता है। लेकिन जो पढ़े लिखे हमसे बहुत अच्छे होते हैं, टैलेंटेड लोग होते हैं, वो चित्राल में ही रह के एजुकेशन हासिल करना चाहते हैं रिसोर्सेज की कमी की वजह से। लेकिन वहाँ पे बदकिस्मती से वो तालीमी निज़ाम, वो तालीमी क्वालिटी, मेरे अल्फाज वही है। और यहाँ बैठे हुए शायद अक्सर लोग यही कह रहे होंगे कि शेम आपने आके कभी भी चित्राली एक स्टूडेंट से आपने नहीं पूछा कि भाई आपका कोई मसला है भी या नहीं। तो इसलिए शायद मैं थोड़ा ज़्यादा जज्बाती हो रहा हूँ, लेकिन ये हमारे जज्बात है सर, आप लोगों तक पहुँचाना चाहते हैं। हम ये बातें किसके साथ शेयर करें, किससे हम ये बातें करें? बस बैठे बैठे जब जगह मिलती है बातें बता देते हैं। अभी मैं आपसे एक और अर्ज़ ये करना चाहता हूँ कि यहाँ इस्लामाबाद पे बैठे हुए बच्चों के बहुत सारे मसाइल हैं। अगर किसी को पता नहीं है तो हमसे पूछे, मुझसे ना पूछे, अपने किसी जानने वाले से पूछे, चाहे वो PTI का है,
چاہے وہ کسی اور جماعت اسلامی کا ہے, جمعیت علماء اسلام کا ہے, یا چاہے جس تنظیم سے بھی, جس کا PPP کا ہے, اس بندے سے تو کم سے کم پوچھے یار کیا مسئلے ہے, وہ تو آپ کو بتا دے گا. تو ہو سکے آپ مسائل کا اگر مداوا نہیں کر سکتے ہو تو کم سے کم پوچھ تو لو کہ یار یہ مجھ سے ہو نہیں سکتا. میں آ تو سکتا ہوں آپ کے پاس, بیٹھ سکتا ہوں, تاکہ سر فخر سے اونچا کر کے ہم بھی کہیں کہ ہمارے نمائندے ہمارے پاس آتے ہیں, پوچھتے ہیں. یہ میرے خیال میں اس اسلام آباد کے اندر بیٹھتے ہوئے ہمارا ان لوگوں کے اوپر فرض ہے, بلکہ قرض ہے کہ وہ آئے ہم سے پوچھے, لیکن ابھی تک کسی نے ہم سے نہیں پوچھا. اس کے علاوہ جو مطالبات یہاں پہ لکھے گئے ہیں, اچھا انہیں بنیادی مسائل میں سب سے بڑا مسئلہ آپ یہاں پہ اسلام آباد کے اندر اسٹوڈنٹ کے ہاسٹل کا مسئلہ ہے. ہاسٹل کا اتنا ایکسپلائٹیشن یہاں پر ہے کہ یہاں پہ جب بھی اسٹوڈنٹ, اچھا وہ کوئی ڈومین میں نہیں آتا کسی کے, ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ بندہ ہے میرے لیے ہاسٹل بنائے, ہاسٹل کوئی نہیں بناتا, لیکن اس کے لیے بات کر سکتا ہے. اور میں یہاں پہ کھڑے ہو کے آپ لوگوں کو یہ یقین دہانی کرواتا ہوں کہ اگر آپ کے پاس کیپٹل ہے, ریسورس ہے, آئے یہاں پہ ہم آپ کا ساتھ دیں گے, انویسٹ کرے اور لوگوں کو بتائے کہ یار اسلام آباد میں اسٹوڈنٹ کے مسائل ہیں چترالیوں کے, وہاں پہ اسٹوڈنٹ مطالبہ کر رہے کہ یار آؤ, آپ کی بھی جو پیسے ہے اس کی انویسٹمنٹ ہو جائے گی, اسٹوڈنٹ کی بھی بھلا ہوگی. تو اس لیے یہ بات بھی میں پیر مختار صاحب آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ جہاں آپ کو موقع ملے تو لوگوں کو موٹیویٹ کرے, یار اسلام آباد میں ایک ہاسٹل بنائے تاکہ آپ کو بھی فائدہ ہو, آپ کا پیسہ انویسٹ ہو, اور وہاں پہ بیٹھے ہوئے ہمارے اسٹوڈنٹس یا ہماری بہنیں جو ہے اسپیشلی, اور بھائی جو ہے وہ بھی, لیکن بہنیں زیادہ تر وہ ادھر ادھر دھکے کھا رہے ہوتے ہیں. تو بہتر ہوگا کہ اگر آپ بنا لیں اور پراپر طریقے سے اس کو چلائے تو ہم اس کے ساتھ بھرپور تعاون کرنے کے لیے تیار ہیں نا آپ سب لوگ جتنے بھی اسٹوڈنٹ ہیں. تو یہ جو باتیں میں نے عرض کی, اس کے علاوہ جو پل کے ساتھ, اس طرح پل کے میرا خود تعلق تورکھو سے ہے, اور میں آپ لوگوں کا بہت مشکور ہوں, خاص کر کے جو لوگ تورکھو کے علاوہ جو لوگ یہاں پہ تشریف لائے, میں ان کا بہت مشکور ہوں کہ آپ لوگوں نے اپنا اتنا قیمتی وقت, پیسے, اپنے ریسورسز اور اس ٹھنڈ ہواؤں سے لڑ کے آپ لوگ ادھر آئے ہیں. یہ ہمارے لیے فخر کی بات ہے کہ آپ جیسے لوگ ہمارے ساتھ کھڑے ہیں, ہم آپ کے بہت مشکور ہیں. میں ابھی دوست کے ساتھ آ رہا تھا, میں نے دوست کو کہا بھائی آپ کا گھر یارخون میں ہے, آپ پھر بھی میرے ساتھ آ رہے ہیں, آپ کا آنا میرے اوپر احسان ہے اور ہم اس کو اپنے اوپر احسان سمجھتے ہیں. تو اس لیے میں تورکھو کی طرف سے, آپ لوگوں کا, تورکھو کے عوام کی طرف سے آپ سب کا تہ دل سے مشکور ہوں. وما علینا الا البلاغ. چترال میں ایجوکیشن کے حوالے سے, ہیلتھ کے حوالے سے, تو ان موضوع پر تھوڑا لب کشائی کرنے کے لیے میں دعوت دوں گا فریحہ کو کہ وہ یہاں آ کے ان مسئلے پر بات کرے. اس فریحہ. میرے بھائی نے ہاسٹلس کے حوالے سے جو پرابلم ہم یہاں پہ فیس کرتے ہیں اس کا ذکر کیا, بہت اچھا لگا. ایجوکیشن کی جو کوالٹی چترال کے اندر پرووائڈ کی جاتی ہے اس سب سے ہم بخوبی واقف ہیں کہ کس اسٹینڈرڈ کی ایجوکیشن ہمیں وہاں سے ملتی ہے. صرف یونیورسٹیز کے اندر ہی نہیں, ہم کالجز اور اسکولس کی بھی بات کرتے ہیں. ہمارے پاس کس کوالٹی کے ٹیچرز اویلیبل ہے وہاں پہ. کوئی ماسٹرز کر کے جب آ کے گھر پہ خالی بیٹھا ہوا ہوتا ہے, اسے لا کے ہم اسکول میں ٹیچر بناتے ہیں. حالانکہ ایجوکیشن جو اسٹرینتھن ہوتی ہے وہ اسکول سے ہوتی ہے, اور اسپیشلی اس میں بھی آتا ہے ECD اسکولس, جہاں پہ بچوں کو ECD پڑھایا جاتا ہے. وہاں پہ آ کے آپ کسی بھی ماسٹرز گریجویٹڈ بندے کو لا کے آپ ٹیچر نہیں بنا سکتے. بچہ وہیں سے سیکھتا ہے, وہ آ کے ایک مضبوط قوم بننے کا حصہ بنتا ہے. یہاں پر بھی ہم بہت ساری پرابلمس فیس کرتے ہیں, اور اسپیشلی اس پینڈیمک کے ٹائم پہ میں بنی سے میرا تعلق ہے. خیر بنی میں وائی فائی ہے, ہم گزارا کر لیتے ہیں, لیکن وہاں بنی کے علاوہ اور علاقے ہیں, تھورکھو ہے, ملکھو ہے, یارخون, لسپور, وہاں سے بھی میرے بھائی یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں کہ آپ سب لوگوں کو پتہ ہے کہ کس قسم کا پرابلم ہم نے اس بار فیس کیا ہے. سب کچھ آن لائن سسٹم ہو گیا تھا, اور ہمارے لیے آن لائن ایجوکیشن کو ایکسیس کرنا بہت مشکل ہو گیا. کچھ لوگوں نے اپنے سیمسٹرز فریز کروا دیے, کچھ لوگوں نے مجبوری میں ایگزامس تو دیے لیکن فیل ہو گئے, سیمسٹر ان کا ڈراپ ہو گیا. ابھی بھی وہاں پہ آن لائن ایجوکیشن سسٹم چل رہا ہے, ابھی بھی اسکولز آف ہیں, کالجز آف ہیں, یونیورسٹیز آف ہیں, ساری کلاسز جو ہیں وہ آن لائن کنڈکٹ ہوتے ہیں. لیکن وہاں پہ کیا ہو رہا ہے, میرے گھر میں میرے بھائی لوگ بیٹھے ہوئے ہیں کیونکہ نیٹ نہیں ہے. میرے پڑوسی میں میرے بھائی لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, بہنیں بیٹھی ہوئی ہیں, وہ کلاسز نہیں لے رہی, ان کی کلاسز مس ہو رہی کیونکہ انٹرنیٹ نہیں ہے. یارخون میں جو میرے بہن بھائی بیٹھے ہوئے ہیں وہ بھی ایسے ہی گھروں میں بیٹھے ہوئے ہیں,
क्लासेस उनकी प्रोग्रेस हो रहे हैं लेकिन उनके पास इंटरनेट नहीं है, वो कैसे एक्सेस करें एजुकेशन को। चित्राल के अंदर इंटरनेट का जो सबसे बड़ा मसला है, हमारे पास न 3G है, न 4G है, न वाईफाई है, इस प्रॉब्लम को कौन सॉल्व करे हमारे लिए। आप सब इस बात से ज़रूर एग्री करते होंगे कि इंफ्रास्ट्रक्चर को साइड पे रख के, अगर हम दूसरी मसाइल को साइड पे रख के, वो हमारी बेसिक नीड्स हैं, उसको कोई डिनाई नहीं करता, हम सब जानते हैं। लेकिन अभी फ़िलहाल वक्त इस पेंडेमिक को हम फेस कर रहे हैं और इस टाइम हमारे लिए इंटरनेट का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हमारी बेसिक नीड इंटरनेट बन गई है। तो इसके लिए मैं गुजारिश करती हूँ हमारे जो लीडर्स यहाँ पे लीड कर रहे हैं, आप सबसे कि कुछ काम करें ताकि इंटरनेट हमारे लिए एक्सेसिबल हो जाए, हमारे बच्चे एजुकेशन से मिल पाएं। हम जो लोग यहाँ के पढ़ रहे हैं वो तो पढ़ रहे हैं, हम अपना गुजारा कर रहे हैं, लेकिन वहाँ पे जो है उनके लिए सोचना हमारा फ़र्ज़ है। ये हमारी बहुत एक बेसिक रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम उनके बारे में सोचें, इंटरनेट को एक्सेसिबल बनाएं। आप MRI सिस्टम इंट्रोड्यूस कर रहे हो, जो भी है, डॉक्टर्स का जो बिहेवियर है पेशेंट्स के साथ, वो बहुत ज़रूरी चीज़ है। मेरा हर रोज़ आना जाना है, हॉस्पिटल में विज़िट करती हूँ, किसी भी जब भी नीड होती है, मुझे पता है कि वहाँ के डॉक्टर्स का पेशेंट्स के साथ क्या बिहेवियर है। आप डॉक्टर्स ला रहे हो तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि आप आवाम से ये भी पूछें कि आप सेटिस्फाई हो इन डॉक्टर्स से। हमारे पास स्पेशलिस्ट की कमी है। सबसे मेन चीज़, गायनिकोलॉजिस्ट हमारे पास अपर चित्राल के अंदर कोई है ही नहीं। हमारे पास आई स्पेशलिस्ट नहीं है, हमारे पास कोई सर्जन मौजूद नहीं है। हॉस्पिटल में एक डॉक्टर होता है, या तो वो सर्जन होता है या कोई फिजिशियन होता है। हम गुर्दे में भी दर्द हो उसके पास चले जाते हैं, हम सर में भी दर्द हो उसके पास चले जाते हैं, हमें मैदे का मसला हो हम उसके पास चले जाते हैं। खुदारा आप इस बात को भी ज़हनशीन कर लें कि हॉस्पिटल्स बनाना कोई बड़ा काम नहीं है, बिल्डिंग कोई भी बना सकता है, लेकिन उनके अंदर डॉक्टर्स की क्वालिटी को इन्हांस करना, एक अच्छे डॉक्टर को लाके अपने आवाम की खिदमत करवाना, ये सबसे बड़ा मसला है। आप इस बात, ये मेरी एक गुजारिश है आप सबसे, मेरी गुजारिश है इस टीम से कि प्लीज़ आप अपग्रेड के साथ साथ इस बात को भी जहन में रखें कि अच्छे डॉक्टर्स का होना वहाँ पे बहुत ज़रूरी है। एक बड़ा एक अच्छा सा रिलेशन है जिसने इस तहरीक का जो बानी तस्वुर किया जाता है। मैं उसको दावत देना चाहूँगा मौलाना एहसान उल हक साहब को कि वो यहाँ आके अपना ख्यालात का इजहार करें। मौलाना, हुकूक के लिए आगे आना होगा, हमें अपने बुनियादी हुकूक के लिए आवाज़ बुलंद करना होगा। मैं यकीनन यहाँ आए हुए जितने भी मेरे स्टूडेंट्स हैं, मुअज़्ज़ज़ मेहमानान गरामी हैं, जनाब इमरान साहब ने आपके सामने एक दो मरतबा ये आवाज़ बुलंद की कि हम तहरीक तहफ़्फ़ुज़ हुकूक के चेयरमैन साहब से मुतालिबा करते हैं कि वो यहाँ एक इनका काबीना बनाए, बॉडी बनाए। मैं इस पर भी जनाब इमरान साहब और यहाँ जितने मेरे नौजवान बैठे हुए हैं, मैं इनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ। यकीनन अगर आपको प्लेटफार्म मिलेगा तो इंशाअल्लाह मुझे डिमांड में लाए तो अल्हम्दुलिल्लाह वो मैंने चार्टर ऑफ डिमांड में लाया है। हम पेशावर धरने में जितने भी पेशावर धरने में हमारे साथ वहाँ हुकूमत के नुमाइंदे आए या जितने भी लोग आए, हमने ये सारे मुतालिबात उनके सामने रखे हैं। ये मुतालिबात हमारे चार्टर ऑफ डिमांड में मौजूद है। हमने ये उनसे डिमांड की है। हमारे इन मुतालिबात पर फ़ौरन बाज़ चीज़ें ऐसी होती हैं जिनको, जैसे कि इस्तरू पुल है, मैं भी फारूक साहब की बात को आगे बढ़ाते हुए अहलियान तुर्को की जानिब से खुसूसन तहरीक तहफ़्फ़ुज़ हुकूक और उनके चेयरमैन जनाब पीर मुख्तार नबी साहब, मैं आपका मशकूर हूँ। यकीनन आपने तोरखो और तेरी जूसी के अवाम के आवाज़ बनकर पेशावर में धरना दिया, जिसकी बुनियाद पर हमें मुतबादिल रोड भी आ गया और कुछ दिनों के बाद इंशाअल्लाह स्टील का पुल भी आएगा। इस पर मैं आपका तहरीक तहफ़्फ़ुज़ हुकूक का चित्राल का सब दोस्तों का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। यकीनन चित्राल में जो भी मसाइल होंगे, जब तक आप उन मसाइल से हुकूमत वक्त, रियासत वक्त को आगाह नहीं करेंगे, उनके सामने अपने मुतालिबात नहीं रखेंगे, तो यकीनन आपको
وہ مطالبات نہ تو آپ ان کو منوا سکتے ہیں، نہ کوئی آپ کی آواز پر لبیک کہے گا۔ ہم بھی وہ سبھی کچھ مانتے ہیں، اقرار جو تم بھی کرتے ہو، ہم بھی وہ سبھی کچھ مانتے ہیں، اقرار جو تم بھی کرتے ہو، ہر بار تو ہم بھی کرتے ہیں، ہر بار تو ہم بھی کرتے ہیں، 100 بار جو تم بھی کرتے ہو۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ بار پھر آپ لوگوں کو، آپ سب کو لے کے ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ وہ مزید ہمارے حق کے لیے ہم ان کا ساتھ دیں گے، وہ آگے ہوں گے، ہم ان کے پیچھے کھڑے ہوں گے اور اپنے حقوق کی رسائی تک ہم جہاں بھی جانا ہوگا ہم جائیں گے۔ تو اس کے ساتھ ہی میں شمس النبی معاویہ صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ اسٹیج میں آ کے اپنے خیالات کا اظہار کریں۔ آپ کے بھرپور تالیوں میں شمس النبی معاویہ صاحب۔ والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، صدق اللہ العظیم۔ تحریک تحفظ حقوق چترال کے چیئرمین محترم پیر مختار نبی صاحب اور اسلام آباد کے مختلف علاقوں سے آئے ہوئے میرے چترال کے نوجوانوں، میری بہنوں اور میرے جو یہاں اسٹیج پہ تشریف فرما ہمارے چترال کے روشن نام محمد علی مجاہد صاحب اور ان کے ساتھ تشریف فرما شجاعت علی بہادر صاحب، میں آپ سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ لوگوں نے ہماری آواز پر لبیک کہتے ہوئے یہاں تشریف لائے۔ میرے چترال کے نوجوانوں، افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ چترال میں جب بھی، جس دور میں بھی جو بھی حکمران آیا، انہوں نے چترال کے ساتھ سوتیلی ماں کا سلوک کیا۔ ہم خیبر پختونخوا کا جو سب سے بڑا ضلع ہے رقبے کے لحاظ سے، وہ ضلع چترال ہے۔ دھرنا جاری تھا، وہ ختم نہیں ہوا ہے، ہم نے وہ اسلام آباد میں منتقل کر دیا تھا، 2 دن ہم نے یہاں بیٹھا تھا، لیکن بدقسمتی سے یہاں پر دفعہ 144 کی وجہ سے ہم یہاں نہیں بیٹھ سکے۔ ہم دوبارہ جا کر پشاور پریس کلب کے سامنے بیٹھے رہیں گے، یا ہماری جان رہے گی یا ہمارے مطالبات پورے ہوں گے۔ ہمیں نہیں چاہیے بے غیرتی، ہمیں نہیں چاہیے یہ شرافت، ہم اپنی شرافت کو رائیگاہ جانے نہیں دیں گے۔ میں پیر مختار صاحب کو سلام پیش کرتا ہوں۔ 6 دن سے میں اپنے بچوں سے دور ہوں، میں اپنے بیوی سے دور باہر زندگی گزار رہا ہوں۔ کس لیے زندگی گزار رہا ہوں؟ اے نوجوانوں، اپنے اندر شعور پیدا کرو۔ ہم حق مانگیں گے نہیں، اب چھین کے لیں گے انشاءاللہ۔ یہ مانگنا کیا ہوتا ہے؟ جرأت پیدا کرو۔ ہمیں FIR سے دبایا جا رہا ہے، ہمیں یہ کہا گیا کہ تمہارے اوپر لاٹھی چارج ہوگا۔ کیا ہوتا ہے لاٹھی چارج؟ ہم تو جان دینے کے لیے تیار ہیں، ہمارا جان بھی حاضر ہے۔ اگر ہمارے جان جانے سے ہمارے مسائل حل ہوتے ہیں، یہ نوجوان میرے ساتھ موجود ہیں، ہم جان جائیں گے، لیکن پیچھے نہیں ہٹیں گے اس سے۔ لیکن نوجوانوں، میرے چترال کے بھائیوں، میری بہنوں، آپ نے بھی اپنے بہنوں کو جگانا ہے۔ آپ بھی معاشرے کے حصہ ہو، آپ کو بھی تعلیم کی ضرورت ہے، ہمیں سڑکوں کی ضرورت ہے۔ ہم موٹر وے نہیں مانگ رہے، ہم اپنی بنیادی سہولیات کے لیے ہم اپنے گھروں سے نکلے ہیں۔ یاد رکھو، جب تک ہمارے مطالبات پورے نہیں ہوتے ہم نے اپنے گھروں کو نہیں جانا ہے۔ چاہے مجھے اور پیر صاحب کو، مولانا اسعد الحق صاحب کو اکیلا ہی اگر کیا اور کنسرن لوگوں تک پہنچ جائے۔ آپ کے بھرپور تالیوں میں چترال کا ایک بڑا نام محمد علی مجاہد صاحب، جو کہ یہاں پہ اپنا خیالات کا اظہار کرے۔ محمد علی مجاہد صاحب۔
الله الرحمن الرحیم. مشترو نامور شخصیات تحریک تحفظ حقوق شطرو ذمہ داران و اسلام آباد پینڈیو رشتی کلاک استریان مپپو نوجوانان مستقبل و معماران السلام علیکم ورحمۃ اللہ. تحریک تحفظ حقوق کیا مشن ہو گنی چھتروں کے مسائل اجاگر کری پسطان سوم ہم سفر کری کیا سفر و آغاز ہوگی کری سور پروردگار تے دعا کہ اللہ تعالیٰ ہے مشنا اس پر سفر کامیاب قرار. ابا صرف جو پگلو دوم ہے سلسلہ کہ تحریک تحفظ حقوق چھتروں ذمہ داران نوجوان برگینی تن پیسوں تن وقتوں دی دیکھچا کہ ہلو پرانی تن مقاصد تن حقوقاً حاصل کو بچے کیا جدوجہد کی کنیان پروردگار دنیا دی ہے بدلو ہے تن دے دوئی و آخرت ہے بدل شیر تان. ہمی تن وچے پسا مثال ہے کہ دنیا جو قسمہ کان بونی ای کان لویری بوئی ای ویلاو کان بوئی لویری کانو ہر کا بختین دونی ویلاو کانو سکاویزی نو کنی پسا لویری کان سوز بور ہر کا پسد کرینی ہر کا پسا میواری فائدہ حسینی. آوا جول و ہے دمان کی پسا تا مجھو پسا ایوالی والی تان سرو ایوالی فرد موجو شو پسا مجھاری ہر انسان ای ادارہ ای انسٹیٹیوٹ کی چاکی پیر مختار ہزاروں رویاں جمع کریے سور شمس النبی ہزاروں رویاں جمع کریے سور اس پا ہمیں تحریکاً پوشیے سور پسا مجھاری ہر ان نفری ہزاروں رویاں جمع کری تان منتخب نمائندگان سوم تان سیاسی براگین سوم ای بیتی منظم طریقہ تان حقوقان شریع طریقہ حاصل کو بچی چی دوجہ دو کرور پسا سمن ذمہ داری شہر حیا جباسو زندگی حیا بیر پسا ہمیں کردوان یک نسل یاد کنی اللہ پسا ہمیں و ناصر بر. بہت شکریہ. ایک شعر میں عرض کرنا چاہوں گا، وہ مرد نہیں جو ڈر جائے حالات کے خونی منظر سے، وہ مرد نہیں جو ڈر جائے حالات کے خونی منظر سے، جس دور میں جینا مشکل ہو اس دور میں جینا لازم ہے. جس دور میں جینا مشکل ہو اس دور میں جینا لازم ہے. اسی شعر پر ایک بندہ پورا اتر ہے. وقتاً فوقتاً ہمارے حقوق کو دبانے کی کوشش کیا گیا، ہمارے آواز کو دبانے کی کوشش کیا، اور وہ بندہ اکیلا پوری چترال کی آواز بن کے ان کے حقوق کے لیے لڑا. اب میں جس ہستی کو اسٹیج پہ دعوت دینے جا رہا ہوں وہ کوئی اور نہیں، تحریک تحفظ حقوق چترال کا چیئرمین پیر مختار نبی صاحب. اس کو میں اسٹیج پہ دعوت دینا چاہوں گا، وہ اپنے خیالات کا اظہار کرے. آپ کے بھرپور تالیوں میں پیر مختار نبی صاحب. خوشیاں سب کی جھولی میں ہے، خوشیاں سب کی جھولی میں، مغموم رہیں گے کب تک ہم. اب تو ہی کہہ دے اے حاکم، اب تو ہی کہہ دے اے حاکم، مظلوم رہیں گے کب تک ہم. اس دیش کے ہم بھی باسی ہیں، اس دیش پہ ہم حق رکھتے ہیں. تعلیم اداروں سڑکوں سے محروم رہیں گے کب تک ہم. قابل صد احترام تحریک تحفظ حقوق چترال کے معزز میرے اسٹوڈنٹس، ممبران اور میرے نہایت ہی قابل قدر قابل صد احترام چترال کے لیے دل میں درد رکھنے والے میرے معززین، چترال کے بے بس مظلوم عوام کے بنیادی حقوق اور مسائل کے حل کے حوالے سے میرے آواز میں آواز ملاتے ہوئے چترال کے ترقی اور خوشحالی کے لیے ہمہ وقت کوشاں رہنے والوں، السلام علیکم. خدا کے بندے تو ہے ہزاروں، خدا کے بندے تو ہے ہزاروں، بنوں میں پھرتے ہیں مارے مارے، میں اس کا بندہ بنوں کا جس کو خدا کے بندوں سے پیار ہوگا. میرے پیارے بھائیوں اور بہنوں، جیسے کہ آپ کو معلوم ہے کہ ہم نے پچھلے 5 دنوں سے پشاور میں پشاور پریس کلب کے سامنے دھرنے دیے بیٹھے تھے، ہڑتال میں بیٹھیں گے.
ہم نے پہلے ہی دن سے یہ تہیہ کیا کہ 5-6 دن ہم پشاور میں دھرنا دیے بیٹھیں گے، اپنا احتجاج اپنا حکومت کے سامنے رکھیں گے، حکومت کے سامنے اپنا احتجاج ریکارڈ کریں گے. اگر ہماری نہیں سنی گئی تو ہم اسلام آباد جائیں گے، وہاں 2 دن دھرنا دیں گے. اس کے بعد پھر بھی اگر ہماری نہ سنی جائے تو پھر ہم ملک بھر میں احتجاج کریں گے. اگر پھر بھی ہماری نہ سنی گئی تو انشاءاللہ ہم بھوک ہڑتال میں بیٹھیں گے. اگر ہندوستان میں ایک عورت 22 سال تک اپنے حق کے لیے اپنے جائز حق کے لیے بھوک ہڑتال کر سکتا ہے تو تمہارا بھائی پیر مختار اپنے علاقے کی محرومیوں اور حقوق کے لیے خدا کی قسم آخری سانس تک بھوک ہڑتال میں بیٹھ جائے گا. پیر صاحب قدم بڑھاؤ، پیر صاحب قدم بڑھاؤ. چترال کے بنیادی مسائل کو بہت شکریہ دوستوں. خدا کی قسم جذبات اتنے بھرے پڑے ہیں کہ بیان نہیں کر سکتا. جب رونے لگتا ہوں تو آنسو نہیں نکلتے. آخر یہ کب تک رہے گا؟ کب ہم اٹھیں گے؟ اب اٹھیں گے نا انشاءاللہ. ہاتھ اٹھائیے، ہاتھ اٹھا کر بولیے انشاءاللہ میرے ہم سفر بنیں گے نا، اپنے حقوق کے لیے لڑیں گے نا، اپنے عوام کے مسائل پر دھیان دیں گے نا، اپنی ہسپتالوں کے لیے آواز اٹھائیں گے نا، اپنی روڈوں کا مسئلہ لے کر نکلیں گے نا انشاءاللہ. چترال کی پسماندگی کی وجوہات کیا ہے؟ منتخب نمائندوں کی بے حسی یا حکومتی ناانصافی؟ کیوں سادہ لوگ عوام کو اندھیروں میں دھکیلا جا رہا ہے؟ بنیادی سہولیات سے محروم چترالی عوام کی کوئی تو آواز بنے. کوئی آواز نہیں بنا تو کیا کریں گے؟ خود ہمیں اٹھنا ہے. ہم نے اپنی قوم کو جگانا ہے. کب تک ہم اندھیروں میں رہیں گے؟ کیا آپ چاہتے ہیں کہ ہم اندھیروں میں رہیں؟ کیا آپ چاہتے ہیں کہ ہمارے اسپتالوں کے جو مسائل ہیں وہ حل نہ ہو جائے؟ کیا آپ چاہتے ہیں کہ ہماری روڈوں کے مسئلے وہی 20ویں صدی کا منظر پیش کرے؟ تو ہمیں جاگنا ہوگا، دوسرے بھائیوں کو بھی جگانا ہوگا. تو میں بات کروں گا احتجاجی دھرنے کے حوالے سے. ہمارے تو مسائل اگر ہم گن لیں تو یہ 100 کی گنتی تک پہنچ جائیں گے، لیکن ہم نے حکومت کی مجبوریوں کو دیکھ. اچھا دوستوں اور بھائیوں، فریہ بہن نے انٹرنیٹ کے حوالے سے بات کی اور ڈاکٹروں کے رویے کے حوالے سے بھی بات کی. اچھا میں آج یہ آپ سب کو گواہ کر کے کہتا ہوں، اگر کسی بھی ڈاکٹر نے مریضوں کے ساتھ بدتمیزی کی تو ہمیں بتایا جائے. ان کا رویہ انشاءاللہ ہم ٹھیک کریں گے. اور نیٹ کے حوالے سے ہم نے دارالقضا ہائی کورٹ میں ریٹ کی ہوئی ہے. انہی دنوں جن دنوں یہ مسئلہ آیا تھا کورونا پینڈیمک کے دوران ہی ہم گئے تھے، وہاں پہ ریٹ کی ہوئی تھی. لیکن کچھ ایسا ہے کہ بعض دفعہ انصاف ملتے ہمیں بہت تاوان ہو چکا ہوتا ہے. تو انشاءاللہ اس کو پھر بھی ہم فالو کریں گے. لیکن یہ جو بنیادی مسائل ہیں چترال کے، اس کے لیے ہم نے اب چپ نہیں رہنا ہے. انشاءاللہ ہم نے اپنا جو آواز ہے اپنے بساط کے مطابق، اپنے قیمتی وقتوں کے مطابق اگر ہم دیکھیں گے، اگر ہم اسٹڈی کریں گے تو بہت سی جگہوں میں جو اسٹوڈنٹس ہیں انہوں نے ہی انقلاب لایا ہے. تو آج ہم کیوں چپ بیٹھے؟ وہ تو نہیں کریں گے، وہ نہیں کرتے ہیں، ان سے رہ گیا ہے. 30-40 سالوں سے یہ محرومیاں ایسے ہی ہے، ہمارے مسائل حل نہیں ہو رہے ہیں. یہ انقلاب ہم ہی نے لانا ہے، ہم ہی نے کوشش کرنی ہے.
ان کے یہ مسائل جو ہے ان کو لے کر ہم نے ہر فورم پہ جانا ہے. انشاءاللہ جائیں گے نا؟ اچھا بھائیوں، یہاں پر تشریف لانے کے لیے میں اپنے معززین کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں اور آپ بہنوں اور بھائیوں کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے اپنے علاقے کے حقوق اور مسائل کے حوالے سے انشاءاللہ اب ہمارے ساتھ دیں گے، ہمارے ساتھ رہیں گے. آخر میں ان اشعار کے ساتھ آپ سے اجازت چاہوں گا. سوچا ہے کفیل اب کچھ بھی ہو، ہر حال میں اپنا حق لیں گے. عزت سے جیے تو جی لیں گے، یا جام شہادت جی لیں گے. بہت شکریہ. مولانا عمران احمد چترالی صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اواتان تمام معزز مہمانان تے سون سنس خوش آمدید رمان اجہتاً شکریہ ادا منقب صاحب و دودیری تشریف والتمی، خصوصاً پیر مختار صاحب و باہتور کبینو تمام اراکین عدد و دودیری اری اس پا حوصلہ افزائیوں بچے اس پا مسائلن حل کو بچے تشریف والتمی. براگینیان کی تکی صد لپرانی امید پونج بس پشاورہ در نپرانی ہم غاب پشتی دی اس پر بہت جوانا شخصیت سنی، مگر کس اندرین دی ہے نہ ہمت بھی تیو شوئی نہ خیال کی تیو شوئی کہ ہسے ایموشو کیا سیاسی رجحان بوئی کیا سیاسی ہتو مطلب سوچ بوئی کہ ہسے تان سیاست تو بچ کے کروں کے. مگر پیر صاحب ہسے واحد نفری کی حصے صرف چھترائین بچے چھترالی قوموں بچے حص آواز اس نے تائی حص درنا پرائے حص احتجاج کوئن اور ہرستان تک شاید سا نیٹا لوگی میں ان کی بہت واقعات کی چھترالی جرگی نہ سوئے اسپیشلی اس پر چھترالو ایبولوٹ علامیہ حیاتی کی اس پر تیرینی کی اپسا جرگی نہ بے زمینین لیں اس پر شرمو اپسا صاحب لیڈیو کی کیا جگہ اپسا کی بیمین. اچھا چھترالی رکو جی رکو یار شادی نہیں کرواؤ گے میری ارینی نو رنگی کندور شرمو لوگ چھو بجے بین ہے. البت اس پر بغیرتی کو سے تھے روز پر رینی کے یار خوب کو سے کون اورنیا ہم غار پشتی کوئی ثانیاں تے ہتانور یا وستانی کوئی ثانیاں تے ہاتھ تان تے تانا دی کو کوئی ثانیاں سب شاگن کو تان تے سواتی رکھ رہنے تے وجہ کیا ہے بدنامی وجہ ہے. پیر صاحب ہے جرگینا سورا حوصلہ کی کیا جگہ کی ہوتے پتہ ہوئی کہ مطلب پشاورہ ہو سے کراچی ہو کیا جگہ دی چھترالی کیا جورو سورا کا ظلم رن کی رہتا ہے. پیر صاحب تا نفریاں گانی جانو پرواہ ہوت نو کوری ہاتھ جگہ تو نہیں اب پیر صاحب دے خراج تحسین پیش کمانے بچے. اس پر دی ایزر چھترالی اس پر ہش بیلی کی تان اس پاگینین بچے اس پر ابرار بیلی کی اب ہے 6 روڈ آسو میں نائکون اندرین اسٹوڈیو آسو ہے بیری پشمان مطلب اس پر جرگین دی کسینین جیجاو دی کسینین لیکن وہ کم کا جیجاو تان کہنگین تے برار بونین اوپن سلو دو من اس پر شہر آسوسی نا پردیس آسوسی اس پر پھوک کائگین اس پتان دونام کی اس پر جور ہاسے کیا قسم اپتی بیر بیر پردیس اکچہ اپتی حال بود اس پر ہیتان حفاظت کو کرے لیگ پشاورہ پیر مختار کی تان کائگین تے برار بویان موچتا حیاتان کائگین تے برار ویلیگ ہاتن دی کیا مسئلہ کی ہو ہاتن دی کیا